تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے دریدوں کو ابھارا، حق اور باطل کے درمیان تنازع، جھگڑا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، جب ابلیس سے کہا گیا کہ تم اسے سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حق و باطل کا تنازع آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی چلا، یہاں تک کہ ایک بیٹا حق پر تھا اور دوسرا بیٹا باطل پر۔ یہ حق و باطل کا تنازع نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھا۔ نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس قدر سمجھایا کہ شب و روز ہر وقت ان کی فکر میں لگے رہتے، ان کو سمجھاتے رہتے، اور اتنا لمبا عرصہ ان کو سمجھایا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تب بھی درپیش تھا، پھر یہی معرکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں، اور نمرود جو اپنے آپ کو الہ کہلواتا ہے، رب کہلواتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، لیکن حق و باطل کا یہ معرکہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چلا ہے، اور نوح علیہ السلام کے دور سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آ پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود حق کبھی بھی نیچے نہیں ہوا، باطل کبھی بھی اوپر نہیں ہوا۔ اللہ نے کبھی بھی باطل کو باقی نہیں رکھا، اور یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، کم ہمتیں نہ بنو، انتم الاعلون، غلبہ حق کا ہی ہے، حق نے ہی ثابت رہنا ہے، باطل نے ظاہر ہو جانا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پختہ ہو۔ آج بھی ہو اگر براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سچائی اس پر کاربند ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، آگ میں پھینکا جاتا ہے، لیکن پھر بھی باطل کو قبول نہیں کیا، حق کو نیچے نہیں کیا، حق کو اوپر ہی رکھا ہے۔ دیکھیے قرآن کا وعدہ، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان قوی ہے،
ایمان تمہارا کامل ہے، یہ حق و باطل کا معرکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، اور اس قدر عروج پر تھا کہ اللہ نے مومنوں کو آزمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو آزمایا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ ذرا اپنے ساتھیوں کو یہاں سے نکالو، رات کی تاریکی میں نکالو اور انہیں لے چلو جہاں میں تمہیں حکم دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ صبح کا وقت ہے، سورج اپنی کرنیں بکھیرنے لگا ہے۔ اپنی قوم کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچے۔ قوم نے دیکھا کہ سورج کی کرنوں کے ساتھ ایک لشکر نمودار ہو رہا ہے، اور لشکر کس قدر خوفناک ہے، کس قدر ہیبت ہے۔ وہ کوئی عام لشکر نہیں ہے، وہ لشکر اس شخص کا ہے جس نے اسے سالوں سے غلام بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا تھا، جس کے سامنے وہ بولتے نہ تھے، جس کے سامنے انہیں عذر پیش کرنے کی بھی جرأت نہ ہوتی تھی۔ وہ لشکر دور سے آتا ہوا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، اے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو نے آج ہمیں مروا دیا ہے، تو نے آج ہمیں پھنسا دیا ہے، تو نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھتے نہیں آگے سمندر ہے، اور دیکھو پیچھے کتنی بڑی فوج ہے، کس قدر بڑے لشکر ہیں۔ ایمان دیکھیے، موسیٰ نے کہا کھلا ان معی ربی سیہدین، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور راستے نکالے گا۔ ان معی ربی سیہدین، میں پریشان ہو جاؤں اس لشکر کو دیکھ کے، میں باطل کو دیکھ کر پریشان ہو جاؤں، یہ تو نبوت کے لائق ہی نہیں ہے، یہ چیز ایمان کے لائق ہی نہیں ہے۔ نہیں جھکے، کہا ان معی ربی سیہدین۔ پھر اللہ نے حکم دیا، مارو ذرا اپنا عصا اس پانی پر، راستے بن گئے، قوم کو گزارا۔ حق و باطل کا یہ معرکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی درپیش تھا، اور کس قدر اپنے عروج پر تھا۔ احد کا مقام ہے، مسلمانوں کو فتح کے بعد ایک عارضی شکست کا سامنا ہے، زخم لگے ہیں، پریشان ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، نبی کے چچا کے ٹکڑے ہوئے ہیں، مصعب بن عمیر کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم صحابہ کرام جو السابقون الاولون میں سے ہے، شہادت پائی ہے، اور ابو سفیان کا لشکر بلندی پر ہے، اور وہ آواز دیتا ہے، دیکھو دیکھو ذرا سنو، اعلو حبل، حبل آج بلند ہو گیا، حبل نے تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، دیکھو حبل کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دو طرح جواب اسے۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، ٹھیک ہے یہ شخص ابھی بلندی پر بیٹھا ہے، ہمیں زخم لگے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باطل کی آواز کو ہم برداشت کر لیں، باطل کی آواز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند و بالا ہے، تمہارے حبل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس نے منادی کی، پھر آواز لگائی، پھر کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس حبل کے علاوہ عزہ بھی ہے، عزہ بت بھی ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس تو کوئی بت ہے ہی نہیں،
فرمایا کہو ذرا جواب دو اسے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، جاؤ تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی مولا ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے اہل ایمان سن رکھو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. کافروں کے لیے تو تباہی ہی ہے اور اللہ نے ان کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے کام برباد کر دیے ہیں. اور سن رکھو ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اس لیے کہ اللہ نے جو احکام اتارے تھے انہوں نے انہیں احکام کی عزت نہیں کی، ان کو جھٹلا دیا، اللہ نے ان کے اوپر تباہی اور بربادی ان کے مقدر میں کر دی. دیکھو یہ بات یاد رکھو ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اس لیے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے اور کافروں کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، کوئی مولا ہی نہیں ہے. ذرا دیکھیے اپنی تاریخ، دیکھیے صحابہ کرام کی طرف، دیکھیے انبیاء کی طرف، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ کبھی بھی باطل کو دیکھ کر سر نہیں جھکایا، باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیے، باطل کے سامنے حق کی آواز کو پست نہیں کیا. یہاں تک کہ جب اہل ایمان غزوہ احد میں ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تو منافقین نے کہا اچھا تم پھر بھی ان کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں، ابھی جو تمہیں زخم پہنچے ہیں اس سے بھی تمہاری بس نہیں ہوئی. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. کیا تمہیں ابھی تمہیں صبر نہیں آیا؟ کتنے شہید ہو گئے ہیں تمہارے، پھر بھی تم ان کے پیچھے جا رہے ہو. اور یاد رکھو وہ تمہارے خلاف بڑے لشکر جمع کر رہے ہیں، رک جاؤ نہ جاؤ ان کے پاس. فزادهم ایمانا. قرآن کہتا ہے منافقین کی باتیں سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ یمین و یسار کو نہیں دیکھتے، دشمن کے بڑے لشکروں کو نہیں دیکھتے. ان کے ہاں پیمانے ہی اور ہیں، وہ پیمانے تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں. جنہیں اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیرے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آج ہم اپنی تاریخ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی عادت ہے، نہ ہی ہمیں سیرت کی کتابیں کھنگالنے کی عادت ہے، نہ ہی ہمیں خالد بن ولید کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کون تھا خالد بن ولید جس نے 9 تلواریں ایک ہی غزوے میں توڑی تھی؟ ایک تلوار ذرا توڑ کے دکھاؤ، اور وہ بھی تلوار کسی لوہے پر مار کر نہیں توڑنی، کافروں کی گردنیں مار کر توڑنی ہے. اور اس نے مٹھی بھر لشکر کے ساتھ 1,30,000 کے لشکر کو شکست دی اور 9 تلواریں توڑی. اللہ نے پھر انہیں لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش فدا عراق کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو.
کون سی قوم فقط تیری طرفدار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے بیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ انہوں نے بتوں کو گرایا اور بت بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ بتوں کے ماننے والے اللہ احد کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا تذکرہ، یہ تھے ہم جب ہم باطل سے ٹکراتے تھے، یہ تھے ہم جب باطل سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرے بعد تم فتنوں کو دیکھو گے اور اس قدر فتنے آئیں گے، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ انی فرطکم علی الحوض، میں تمہارا انتظار حوض کوثر پر کروں گا۔ من مر لی شرب، جو بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس پانی سے پیے گا۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو کوئی بھی اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا کبھی بھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ اور میرے پاس سے کچھ ایسے لوگ بھی گزریں گے جنہوں نے حق کو باطل کو خلط ملط کر دیا ہوگا، باطل اور حق کو سمجھا نہ ہوگا، بدعات و خرافات میں پڑے ہوں گے، حق کو نیچے کرنے کے در پہ ہوں گے، دعویٰ ایمان کا ہوگا اور میرے پاس سے گزریں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، ذرا یہ میرے پاس آنے دو۔ فرشتے انہیں روکے ہوئے ہوں گے، کہا جائے گا، آواز لگے گی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے تیرے بعد آپ کے بعد انہوں نے کیا سلوک کیا آپ کے دین کے ساتھ۔ فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی، اس کے لیے تو دوری ہی ہے، اس کے لیے دوری ہی ہے جو میرے بعد میرے دین کو خلط ملط کر دے اور اس کو بدل کے رکھ دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں حق و باطل کو خلط ملط کرنے والے بڑے افراد موجود ہیں، حق کو باطل بنا کر پیش کرتے ہیں اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کفار کے مقصد کو پورا کرنا، جن کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں کی پھوکوں کے ساتھ۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کر کے رہنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے ہدایت دے کر، دین کامل دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، نہ عیسائیت باقی رہے، نہ یہودیت باقی رہے، نہ الحاد باقی رہے، نہ شرک باقی رہے، نہ اور ایتھیزم اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں وہ باقی رہے، صرف اور صرف دین حق ہی باقی رہے۔ یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ سامعین کرام، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، سستی نہ دکھاؤ، انتم الاعلون، تم ہی کامیاب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان کامل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی بلندی کے لیے، اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے لڑتا رہے گا۔ لا يضرهم من خذلهم، انہیں رسوا کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، خود راستے سے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ اہل ایمان کو راستے سے نہ ہٹا پائیں گے۔ ولا من خالفهم، اور نہ ہی ان کی مخالفت کرنے والے کوئی آگے بڑھ سکیں گے۔
نہ وہ کامیاب ہو سکیں گے حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ قیامت کی بڑی علامات آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دینا ہے اور وہ ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے انبیاء کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی مدد کریں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اہل ایمان کی بھی دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب قیامت قائم ہو جائے گی، گواہ حاضر ہوں گے، اس دن بھی ہم نے مومنوں کو ہی فوقیت دینی ہے، اور دنیا میں بھی اہل ایمان کو ہی ہم نے فوقیت دینی ہے۔ ہاں اگرچہ فتنے عام ہو جائیں گے، ہر طرف فتنوں کا دورہ ہوگا، باطل ہر طرف سے آوازیں اٹھائے گا، حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جان رکھو اہل ایمان ثابت قدم رہتے ہیں، اور جان رکھو إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، دجال اپنے فتنوں کے ساتھ، اپنے لہو لشکر کے ساتھ شام اور عراق کے درمیانی راستے میں ظاہر ہونے والا ہے، اور وہاں پر یمین و یسار میں، یمین و شمال میں اپنے فتنے کو پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یاد رکھو یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، کبھی بھی ان سے شکست نہ کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے اہل ایمان جب تمہاری ملاقات کفار کے لشکر سے ہو، باطل سے ہو، ثابت قدم رہو، اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ایسا نہ ہو کہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دو، آپس میں ہی الجھنا شروع کر دو، اور تمہارا روح اور دبدبا جاتا رہے۔ واصبروا، جمے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی میدان میں جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، آگے ہم چلتے ہیں شام اور اہل غزہ کی طرف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب اہل شام میں فتنہ و فساد شروع ہو جائے گا، پھر تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ شام کا علاقہ، سیریا، موجودہ سیریا، لبنان، اردن، فلسطین، ان علاقوں پر منحصر ہے۔ اس کو شام کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں، بلکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کی کتب میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ احادیث جو شام اور اہل شام کے حوالے سے ہیں، ان کا بھی آپ کے سامنے میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک دفعہ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے دعا کیجیے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دفعہ دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت دے دے۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے رب ہمارے یمن کے علاقے میں برکت دے دے۔ قالوا یا رسول اللہ فی نجدنا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے نجد کے حوالے سے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا هناك الزلازل والفتن، وہاں پر زلزلے ہوں گے، وہاں پر فتنے ہوں گے، وبها يطلع قرن الشیطان، اور انہی علاقوں سے ہی شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اور بہت سے احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے، الا ان الفتن هاهنا، فتنے یہاں سے سر اٹھائیں گے، فتنے یہاں سے اٹھیں گے، اسلام کو گزن یہاں سے پہنچے گا۔ یاد رکھو فتنے مشرق کی طرف ہیں، اور آپ بھی یاد رکھیے مشرق کے علاقے مدینہ میں بیٹھ کر دیکھیے وہ کون کون سے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فتنوں نے سر کہاں کہاں سے اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک روز خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب حقیقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
آپ آرام فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا بین انا نائم اذا رأيت عمود الكتاب، میں سو رہا تھا اور میرے پیچھے سے ایک کتاب کو نکالا گیا اور اس کو شام کی طرف لے جایا گیا. فرشتے اس نور کو اٹھا رہے ہیں اور شام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ نور شام کی طرف جا رہا ہے. سن رکھو، یاد رکھو، فتنوں کے زمانے میں ایمان شام میں ہوگا، ایمان شام میں ہوگا. سامعین کرام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیصیر الامر الى ان تکونوا جنودا مجندة، معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا فتنوں کے زمانے میں کہ تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. ایک گروہ جنود بالشام، ایک گروہ شام میں ہوگا، وجند بالیمن، اور تمہارا ایک گروہ یمن میں ہوگا، وجند بالعراق، اور تمہارا ایک گروہ عراق میں ہوگا. ابن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے وہ گروہ سلیکٹ کیجئے جس کے ساتھ میں مل جاؤں، میرے لیے وہ گروہ اختیار کیجئے کہ میں اسی گروہ کے ساتھ مل جاؤں. آپ نے فرمایا علیک بالشام، تو اہل شام کے ساتھ مل جا. فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، بس بے شک وہ اللہ کی بہترین زمینوں میں سے ہے. یجتبی الیہا خیرتہ، یجتبی الیہا خیرتہ، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ لوگوں کو جمع کرتا ہے. سامعین کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم شام نہ پہنچ سکو تو یمن میں چلے جاؤ، یمن بھی نہ پہنچ سکو تو پھر عراق ہے. حاضرین کرام، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے شام کی سرزمین سے کہا اے سرزمین شام، تو میری چنیدہ سرزمین ہے، تجھے میں نے برکت دے رکھی ہے، میں تیری طرف اپنے خاص بندوں کو لاتا ہوں اور خاص اپنے بندوں کو ہی تیری طرف اکٹھا کروں گا. شام کی سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے بم برستے ہیں، بچوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، گھر بار سب کچھ اجڑ چکا ہے، لیکن وہ لوگ شام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فلسطین سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو سن رکھا ہے. آپ نے فرمایا اہل شام، تم پر بڑی بڑی بلائیں پہنچے گی، تم پر بڑی بڑی آزمائشیں ٹوٹیں گی، لیکن تم نے شام میں رہنا ہے، شام سے نہیں نکلنا. یہ بڑی عظیم جگہ ہے. اور ان احادیث کو سنتے ہوئے صحابہ کرام کی کثیر تعداد شام میں جا کر آباد ہو گئی، محدثین کی کثیر تعداد شام میں جا کر آباد ہو گئی، فقہاء کی بڑی تعداد شام میں جا کر آباد ہوئی. اور آج جب ویڈیوز میں اہل غزہ کا ایمان دیکھتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، ان کی استقامت دیکھتے ہیں، واللہ یہی خیال آتا ہے کہ یہ لگتا ہے کسی صحابی کی نسل سے ہے، یہ لگتا ہے کسی محدث کی نسل سے ہے، یہ لگتا ہے کسی فقیہ کی نسل سے ہے. اللہ نے ان کو یہاں پر جمع کیا ہے اور ان کے ایمان کو آزمایا ہے. چھوٹی سی بچی زخمی ہو کر ہاسپٹل میں آتی ہے، بم اور اس کا برود اس کو لگا ہے، چمٹا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ واللہ اللہ کی قسم انہا الابتلاء، بس یہ ایک آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اور یہ آزمائش قریب ہم سے چھٹ جائے گی. یہ 4 سال کی بچی کے یہ کلمات ہیں. آپ بتاؤ کہ آپ کے 18 سال کے بچے کے لیے کلمات ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری تربیت وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کی تھی. اس لیے مجھے لگتا ہے وہ صحابہ کرام کی اولادیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد شام کو اپنا بسیرا بنا لیا تھا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا ابن حوالہ اذا رأيت الخلافة قد نزلت ارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعة يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. اے ابن حوالہ، جب تو دیکھے خلافت ارض مقدسہ میں اتر چکی ہے، تو جان لے زلزلے، آزمائشیں،
بڑے بڑے زمین میں ہونے والے واقعات وہ قریب آ چکے ہیں. والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه برأسك. اور اس دن قیامت تیرے اس ہاتھ جو تیرا ہاتھ سر کے قریب جتنا ہے، جتنا یہ فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب تیرے قیامت آ پہنچی ہے. سامعین کرام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. جب اہل شام میں فساد ہو جائے تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے. لا تزال طائفة من امتی منصورین. میری امت کا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور جو بھی ان کے خلاف لڑنے والا ہے وہ ہار جائے گا. اللہ ان کو نصرت دے گا، انہیں ہمیشہ باقی رکھے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ. مسلمانوں کا لشکر، مسلمانوں کا خیمہ، مسلمانوں کا مرکز جب عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی جنگ ہوگی اس دن دمشق میں ہوگا، اور وہ بہترین لوگ ہوں گے، اور دمشق اس دن شام کا بہترین علاقہ ہوگا. سامعین کرام، اس طرح ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا طوبی للشام، شام کے لیے خوشخبری ہے. قلنا لأي ذلك یا رسول اللہ. ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں کر اہل شام کے لیے خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطة أجنحتها عليها. اس لیے کہ رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو اہل شام کے اوپر بچھائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اہل شام جیسا بننے کی توفیق دے دے، اور ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ ملا دے جو مہدی اور عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.